قرآن مجید نے کہا قد افلح المؤمنون، فرمایا تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن کامیاب ہوئے؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہوئے۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جن کی نمازوں میں عاجزی ہے، جو گڑ گڑاتے ہیں، وہ مومن کامیاب۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے دل کا لگنا۔ بڑا جھک کے کوئی بندہ کسی کو سلوٹ کرے تو اس سے دل نہیں لگا ہوتا، بلکہ جس سے دل لگا ہوتا ہے دل اس سے لگا ہوتا ہے۔ نماز میں، عبادت میں دل لگ جائے تو مطلب یہ کہ خشوع حاصل ہو گیا۔ وہ کہے کہ میں نے بڑی جھک کے رکوع کیا اور بڑی میں نے دبا کے سجدہ کیا، وہ احکام تو ایسے ہی ہے، کرنا تو ایسے ہی چاہیے، لیکن خشوع کا معنی کیا ہے؟ دل کا لگنا۔ غور کرنا ہے آپ نے بات پہ۔ خشوع کا معنی دل جب تک نہیں لگتا نماز میں خشوع نہیں، دل جب تک نہیں لگتا تلاوت میں لذت نہیں، دل جب تک نہیں لگتا ذکر کا مزہ نہیں، دل جب تک نہیں لگتا غلامی کا مزہ نہیں، دل جب تک نہیں لگتا عقیدت، محبت، یہ سارے لفظ بے معنی۔ دل لگنا بڑا ضروری ہے۔ اب ایک حدیث میں جب پڑھوں گا نا تو آپ کہیں گے کہ اتنی بڑی بات اور ہمیں خبر ہی نہیں کہ دل لگنا کتنا ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے، حضور نے فرمایا میں اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جو دل تو ہو پر اس میں خشوع نہ ہو۔ پناہ مانگتا ہوں اس دل سے، دل ہو پر وہ لگا ہوا ہی نہ ہو، نہ نماز میں لگے، نہ عبادت میں لگے، نہ وہ اللہ کے ذکر میں لگے۔ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے۔ وہ کوئی دل ہے، وہ دل ہے کوئی پتھر بن گیا جس میں خشوع ہی کوئی نہیں۔ وہ پیسوں میں بڑا زیادہ لگتا ہے، گپوں میں بڑا زیادہ لگتا ہے، کھانے پینے میں بڑا زیادہ لگتا ہے، آوارگی میں بڑا لگتا ہے، عبادت میں نہیں لگتا، تو پھر اس کا علاج کرانا چاہیے۔ دل کو لگانے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ دل جب لگ جاتا ہے نا تو پھر وہ جدھر لگ جاتا ہے پھر وہ ادھر ہی رہتا ہے، دائیں بائیں نہیں جاتا، اور جب لگتا نہیں تو پھر وہ گھومتا ہی رہتا ہے، وہ آوارہ ہی رہتا ہے، پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس کا لگ جانا بڑا ضروری ہے۔ اس دل کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں لگا دینا یہ بڑا اہم اور بڑا ضروری امر ہے۔ نہیں نہ لگے گا تو یہ خراب ہو جائے گا، بگڑ جائے گا، اس پر محنت کی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ وآلہ وسلم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے نا، ان کا جب دل نہیں لگتا تھا تو دل کی شکایت کرتے۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور میرا دل سخت ہو گیا، نرم ہی نہیں ہوتا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، اللہ تیرے دل کو نرمی عطا کر دے۔ تو کسی یتیم کے سر پہ تیرا دل لگ جائے گا، اس میں نرمی آئے گی۔ یتیم کے سر پہ تو ہاتھ رکھے گا نا، جس کا باپ فوت ہو گیا، اس کے سر پہ تو ہاتھ رکھ، اللہ تیرے دل میں نرمی پیدا کرے۔ محبوب نے بیان کیا۔ حضرت جناب سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرا دل سخت ہو گیا تھا، میں بڑا پریشان رہتا تھا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کئی دفعہ عرض کی، میں نے کہا بابا میں اس کا کیا کروں، یہ سخت ہو گئے، مہینوں ہو گئے یہ اللہ کے خوف میں نہیں رویا، سالوں بیت گئے حضور کی نعت سن کے نہیں رویا، اب تو کتنا وقت گزر گیا ہے، اسے مدینے جانے کے لیے بھی رونا نہیں آتا، حضور یہ سخت ہو گیا ہے، کوئی رحمت کی نظر ہو، خشکی سی آ گئی ہے، عجیب سی میل چڑھ گئی ہے۔ فرماتے کئی دفعہ میں نے خواہش کا اظہار کیا۔ ایک دن نا عید کا دن تھا تو حضرت معروف کرخی نے ایک چھوٹا سا بچہ انگلی کے ساتھ لگایا ہوا تھا، تو حضرت آ رہے تھے تو میں نے کہا حضور آپ کدھر سے آ رہے ہیں، یہ بچہ کون ہے؟ فرمانے لگے یتیم ہے۔ سارے بچے عید والے دن اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے، بیچارے کے پاس اخروٹ کوئی نہیں، تو حضور آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت معروف کرخی کہنے لگے پیسے تو میرے پاس بھی کوئی نہیں اخروٹ خرید کے دینے کے، میں یہاں سے کھجوروں کی گٹھلیاں چنوں گا، وہ گٹھلیاں بازار میں بک جاتی ہیں، میں یہ گلیوں سے گٹھلیاں چنوں گا اور چن کے میں نے کہیں بیچوں گا، اور جب میں انہیں بیچوں گا تو پھر یتیم کے لیے 2-4 اخروٹ خریدنے کے قابل ہوں گا، پھر میں اسے اخروٹ خرید کے دوں گا۔ پتہ نہیں کہاں کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو، اور پتہ نہیں کہاں کا ذکر کر رہے ہیں بابا جی۔ بچہ یتیم ہے، بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے، اس کے پاس اخروٹ کوئی نہیں۔ بابا آج کا پیر تو معرفت کی بات کرتا ہے، تو یتیم کے لیے گٹھلیاں چننے چلا ہے۔ آج کا پیر تو کہتا ہے میں اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے تمہیں بڑا عرش کے اعلیٰ کی بات بتاؤں گا، یتیم کے لیے گٹھلیاں چننا، مدرسے کے طلباء کی نوکری کرنا، یتیموں کا، غریبوں کا، ان مجبوروں کا خیال کرنا، یہ تو رواج ہی نہیں ہے آج کا۔ بابا تو کیا کہانی سنا رہا ہے؟ حضرت معروف کرخی کہنے لگے گٹھلیاں چنوں گا، پھر انہیں بیچوں گا، پھر جب کچھ پیسے ملیں گے نا تو میں اسے اخروٹ خرید کے دوں گا، اور فرمانے لگے جب یہ اخروٹ سے کھیل کر ہنسے گا نا تو اللہ میرے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔
میں گٹھلیاں چننے جا رہا ہوں، میں مزدوری کرنے، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں۔ حضرت سری سختی فرماتے ہیں میرے گھر میں پیسے تھے، میں نے کہا حضور اگر یہ نوکری مجھے مل جائے تو میں غلام جو ہوا، اگر مجھے دے دے یہ نوکری تو میں نہ کر لوں؟ فرمانے لگے تو کر لے۔ فرماتے میں اس یتیم کو پہلے گھر لے گیا، وہاں سے میں نے پیسے لیے، پھر بازار لے گیا، کپڑے خریدے، اس کے لیے ٹوپی خریدی، پھر میں نے اسے 2 کھجوریں کھلائیں، پھر اخروٹ خرید کے دیے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی کہتے ہیں اس کو میں نے چیزیں دے کے نا، وہ بچہ تھا، بچے بچے ہی ہوتے ہیں، میں نے جب اسے اخروٹ دیے تو وہ دوڑنے لگا، میں بھی ہلکا ہلکا پیچھے چلنے لگا۔ فرماتے ہیں وہ جا کے بچوں کے گروہ میں مل گیا، وہاں درجنوں بیسیوں بچے کھیل رہے تھے، وہ مل گیا، وہ کھیلتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں اس دن میرے رب نے میرے دل کو اپنے قرب کی لذت بھی عطا کی، اور میرا دل تھا میرے سینے پر ساری رات، تھا میرے سینے میں میرا دل، اور ساری رات میرے نبی کے قدموں کا طواف کرتا رہا۔ اب نہ لگ گیا ہے، پاک ہوئے تے پاک بھی ملدا ہے، اے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سادے وجود نو تون دے نالوں اکو تولا ٹکڑا دل دا، یہ دل میں خشوع پیدا ہو جائے نا، خشوع یہ لگ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ نہیں ہوگا، اللہ کچھ لوگوں کو اس دن اپنے عرش کا سایہ دے گا، ایک اس شخص کو بھی اللہ سایہ دے گا جو نماز پڑھ کے تو جاتا ہے پر دل اس کا مسجد سے لگا رہتا ہے، جس کا دل لگ گیا نا وہاں دل، جس کا دل لگ گیا۔ حضرت ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی تھے، وہ کہتے ہیں میرے کسی نے دل میں بات ڈال دی کہ بس دل میں ڈال دی کہ نظریں جھکا کے رکھنی ہے، بس کسی نے دل میں بات کہ نظریں جھکا کے رکھنی ہے۔ 20 سال وہ آتے رہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر، تو نظریں اس طرح جھکا کے رکھتے تھے، جب دروازے پہ دستک دیتے تھے نا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کنیز دیکھنے جاتی تو کہتی تھی حضور وہ آپ کا نابینا دوست نہیں، وہ نابینا وہ آیا دروازے پہ، حضرت بات سن کے ہنس دیتے۔ 20 سال گزر گئے، کتنے؟ کسی کو کہا جائے نا پیر صاحب مرید کو وظیفہ بتائیں کہ 20 دن کرنا ہے، تو نام دن پوچھے تو کہتے میں ادھر نہیں کیتا جدھر دوسرا دسیا اس دن تو میں نے کیا تھا، تو پھر ساتھ ہی کہتے ہو ہمیں غوث پاک بھی بنا دو، جلدی جلدی ان کی لسٹ میں بزرگوں کی شامل کر دو، تو بھائی ذرا ٹھہر جا۔ 20 سال آتے رہے، 20 سال۔ ایک دن کہا تھا کسی نے نظر جھکا کے رکھنا، تو کہتے کنیز باہر جاتی، کہتی حضور آپ کا وہ نابینا دوست نہیں وہ آیا، تو حضرت ہنس دیتے۔ 20 سال گزر گئے تو کنیز ایک دن کہنے لگی حضور میری ضرورت تو نہیں پر مجھے بتائیں تو صحیح کہ میں جب بھی آگے کہتی ہوں نابینا ہے آپ ہنستے ہیں، میں نے 20 سال نہیں پوچھا، آج تو زمانہ بیت گیا، بتائیں تو صحیح۔ آپ فرمانے لگے وہ نابینا نہیں، اس کا دل لگ گیا ہے، یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ نظریں جھکا کے رکھنی ہے، وہ نابینا نہیں، اسے تو نظر آتا ہے، آج جب آئے گا نا تو پردے کے پیچھے کھڑی ہو کے دیکھنا، جب دوبارہ آیا تو بی بی کہتی ہے پردے کے پیچھے میں نے کھڑے ہو کے دیکھا، وہ تو آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہا تھا، اس کا دل لگ گیا تھا کہ جب کوئی عورت نظر آئے تو پھر نظر جھکا لینی، پھر نابینا بن جانا ہے، تو اس کو بن گیا تھا، لگ گیا دل اس طرف، تو بات بن گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جناب ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے تو تابعی ہے، کاش تو صحابی ہوتا، اور مجھے امید ہے اگر مصطفیٰ کریم تیرا چہرہ دیکھتے تو ضرور تجھ سے راضی ہوتے، کاش تو صحابی ہوتا۔ بھائی اس کا علاج کرائیں، خوشبو ہی نہیں ہے، دل لگ ہی نہیں رہا۔ آپ یقین کریں بہت سارے ایسے لوگ ملنے آتے ہیں، دل کرتا ہے انہیں کہا جائے یار تو چلا جا، پھر کبھی آنا، تو یہ کیسی بات ہوئی، تو بیٹھا کسی کے پاس ہے، سوچ کسی اور کو رہا ہے، دیکھ کسی اور کو رہا ہے، جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے، ایک تماشائی ہے وہ طالب دیدار نہیں۔ او بھائی نہیں دل مانتا کہ تو یار کدھر تم، مطلب تیری توجہ ہی نہیں، تو پتہ نہیں کون ہے، کس کو تو سوچ رہا ہے، کس کی طرف تو دیکھ رہا ہے، کس لیے تو آیا ہے۔ بھائی سارا زمانہ لائن میں کھڑا تھا پیالے لے کے، سب کو خیرات ملی، ایک آدمی کے جو پیالے میں گیا وہ گر گیا، اس نے ساتھ والے سے پوچھا یار میرا تو گر گیا، ملا تو تھا پر گر گیا، اس نے کہا اصل بات یہ تھی کہ تیری توجہ کسی اور طرف تھی، تیرا دھیان کسی، میں 20 سال جاتا رہا ہوں تو تیرا دھیان کدھر تھا، توجہ کدھر تھی، تو 50 سال بھی جا پر تیرا دل ہی نہیں لگا ہوا، تیرا خیال ہی حاضر نہیں، تو کہیں اور رہتا رہا ہے، وہاں تو تھا ہی نہیں۔ زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا۔ میرے عزیز یاد رکھیں جب تک دل نہیں نہ لگتا، اس نے کہا یار میرا تو سارا گر گیا، اس نے کہا گرا اس لیے ہے کہ تیرا دھیان، دل لگ جائے نا تو جو چیز آئی ہوتی ہے وہ گرتی۔ چنگیاں دے لڑ لگی سن تے میری چولی چ پھل پے تے پیڑیا نال میں رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے۔ او میرے بھائی جب تیرا دھیان بٹتا ہے نا پھر حالات خراب ہوتے ہیں، جب تیرا دل نہیں نہ لگتا، بے چین سا، بے قرار سا، مجبور سا۔ کچھ لوگ نماز پڑھنے آتے نہیں، لگتا ہے کسی نے گن پوائنٹ پہ بھیجے، ایسے لگتا ہے اگر 2 منٹ قاری صاحب لیٹ ہوئے تو لگتا ہے یہ گولی مار دیں گے، وہ پتہ نہیں میں ہی مسجد آ گیا ہوں اور یہ کیا ہے، مطلب
اتنی بے چینی ہے، بے قراری ہے، ٹینشن ہے، تیرا دل ہی نہیں لگا ہوا، تو ٹھہر تو جا، تجھے پتا نہیں تو اس جگہ آیا ہے جس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں مومن کو مسجد میں یوں سکون ملتا ہے جس طرح مچھلی کو پانی میں ملتا ہے۔ تیری کیفیت ہی کوئی نہیں، تو تھا ہی نہیں، تیری توجہ ہی نہیں تھی، تیرا ذوق ہی نہیں تھا۔ کچھ لوگ باہر سے آتے، دور سے آتے، دیر سے پہنچتے، بہت دور سے، آج کچھ سنگی آ گئے 5-6، تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی میٹھی ہوتی ہیں، تو میں نے کہا یار 2 گھنٹے آرام کر لو۔ میں نے آج ان سے کہا سویرے کہ 2 گھنٹے آرام کر لو، تو کہنے لگے حضرت جی آرام تو ساری زندگی ہوتا رہے گا، ہمیں بیٹھ لینے دیں، آپ کی مہربانی تھوڑی دیر بیٹھ لینے دیں۔ میری طبیعت میں بھی تھوڑا لالچ تھا کہ یہ سوئیں گے تو میں بھی کمر دیدی کروں گا، پر انہوں نے کہا نہیں، ہم کچھ آرام کرنے آئے ہیں، آرام کر لیں گے۔ حتیٰ کہ میں نے ڈرائیور سے کہا، کہنے لگا حضرت جی سفر بڑے کیے ہیں، آپ مہربانی کریں، اگر آپ کو کوئی کام نہیں تو ہمیں بیٹھنے دیں۔ اب مجھے بتائیں، اس طرح کا جب میں دل کی بات بتا رہا ہوں، جب کوئی بندہ اس طرح کا جملہ بول دیتا ہے نا، تو جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ بھی اتر جاتی ہے، وہ لے جاتی ہے کہ یار یہ تو کاشا لے کے آیا ہے، کچھ لینے آیا ہے، اب میں دروازہ بند کیسے کروں؟ یہ اس طلب سے آیا ہے، اس تڑپ سے آیا ہے، اب اپنا اپنا ذوق ہے نا، اور کچھ کو کہنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا، اب آپ مہربانی کریں تشریف لے جائیں۔ تو بھائی یہ جو دل ہے نا، دل اس کا یہ جب لگ جاتا ہے، اس کے معیار، اس کی توجہ، اس کی کیفیات بدل جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں پر نماز، روزہ، عبادت دل نہیں نہ لگا ہوا، مجبوری ہے، طبیعت نہیں مان رہی پر مجبوری ہے۔ ہم نے دیکھا ہے 2 قسم کے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، ایک اس لیے جاتے ہیں کہ اب سارا گاؤں تانے دیتا ہے کہ تیرے پاس اتنے پیسے ہیں تو جاتا کیوں نہیں، اب ان کا حال اور ہے، اور ایک وہ ہے جس نے ساری عمر درود پڑھا ہے، جس نے ہر سجدے میں دعا مانگی، جس نے روز کہا ہے کہ مولا مہربانی کر، لنگ کئی مہینے تے برس گئے، او دی دید نو دیدے ترس گئے۔ اب ان دونوں میں فرق ہے، اس کا دل لگا ہوا ہے، اس کی کیفیت لگی ہوئی۔ جب تک کیفیت نہیں بنتی، دل نہیں لگتا، طبیعت نہیں مائل ہوتی، تب تک تو بس ایک رسم ہے، تب تک تو ایک بس کیفیت نہیں بن پاتی، تب تک تو ایک ماحول اس طرح کا ہے کہ کر لیا تب بھی ٹھیک ہے، نہ کیا تب بھی ٹھیک۔ دل کو مائل کریں، دل کو قائل کریں، دل کی توجہ بنائیں، اپنے دل کو بار بار اس طرف لگائیں کہ ہمارا معیار نماز ہے، ہمارا معیار عبادت ہے، ہمارا معیار قرب الہی ہے۔ وہ جو کسی نے کہا تھا نا، کوئی آیا لے کر چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، تو معاملہ یہ تھا کہ وہ آیا تھا لینے، لے کر چلا گیا، تو جو بغل میں رہتا ہے پر کبھی لینے کبھی نہیں آیا، تو اس کا پروگرام کوئی نہیں، اس کا دل نہیں لگا، اس کی طبیعت نہیں، اس کا ذوق نہیں، اس کا شوق نہیں، اس کا معیار نہیں، اس کا وہ وجدان نہیں، اس کا انداز اور بن گیا۔ دل لگائیں، نماز پڑھنے آئیں تو اپنے آپ کو قائل کریں کہ الحمدللہ اب آج گئے، اب صحیح پڑھ کے جانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب تلاوت قرآن پاک، میں کئی دفعہ اپنے طالب علموں کو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اپنی زبان میں کہتا ہوں لولے لنگڑے کام نہ کیا کرو۔ کام 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک کام بندہ کرتا ہے صحیح کر کے، اس نے محنت کی، کوشش کی، ہمت کی، جدوجہد کی، بنایا، سوارا، سجایا۔ ایک بندے نے کام کیا، بس ٹھیک ہے گزارا کرنا ہے، ابھی پنجابی چاکیدہ مگروں لانا ہے، بس ٹھیک ہے مجبوری ہے، اب سبق تو پڑھنا ہی ہے، تو پیپر کے برابر تیاری کر لی۔ بہت سارے لوگ اب سند لے کے آ جاتے ہیں 10 سال 8 سال مدرسے میں رہ کے، کچھ بھی پلے نہیں، اس لیے کہ اپ ٹو ڈیٹ سے تیاری کرتے رہے، اپ ٹو ڈیٹ سے تیاری کرتے رہے، پیپروں کی تیاری کی، تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے، پڑھ کے آ گئے، ڈگری بھی ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں استاد جی ہم اپ ٹو ڈیٹ نہیں پڑھنے آئے، ہم تو آپ کے لفظ پڑھنے آئے، ہم تو آپ کے جملوں کے قاری ہیں، ہم تو نظر کا فیض لینے آئے، ہم تو کیفیات باطنیہ سے کچھ حاصل کرنے آئے۔ دل لگا کے آپ جو کام بھی کریں گے، دل لگا کے، کیف سے، سرور سے، طبیعت کے ساتھ، ذوق کے، کچھ کام کوئی کر دیتا ہے پھر دوبارہ کرنے پڑتے ہیں، کیوں بلا؟ دل لگا کے نہیں کیا، کام کیا ہے پر کام دل لگا کے نہیں کیا۔ اگر دل لگا کے کرتا تو دوبارہ نہ کرنا پڑتا، دل کرتا ہے اس کو دوبارہ کریں، یار اس نے کیا ہے پر دل لگا کے، تو جس نے دل لگا کے کیا ہو، جس نے دل لگا کے کیا ہو، دل کرتا ہے اس کے کام کو بھی چوم لے اور اس کے ماتھے کو بھی چوم لے، یار کیا انداز ہے تیرے کرنے۔ اپنے دل کو سنبھالیں، جو کریں دل لگا کے کریں، خشوع کے ساتھ کریں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، محنت کے ساتھ، جدوجہد کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، مزاج کے ساتھ۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے جناب آپ نہیں نا آپ کام بند کرا رہے مدرسے کا، پھر آپ قرضے چڑھا لیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں قرضہ چڑھ گیا ہے، تو میں اسے کہتا ہوں یار کام تھوڑا بھی نہ ہو تو میری طبیعت پہ بوجھ بنتا ہے، کیا نکر کیوں خالی رہ گئی، یہ صحیح ہونی چاہیے۔ ایسے پیارا کر کے نا، خوبصورت کر کے نظریات میں آپ کام کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے آج نہ آج کی شام نکل جائے گی، سویرے دیکھی جائے گی، یہ پالیسی صحیح نہیں ہوتی۔ دل لگا کے، دل لگ جائے تو پھر وہ لگ جاتا ہے، آپ یقین کریں لگتا ہے تو مزہ دیتا ہے، اور جب تک لگتا نہیں پھر کوئی بھی کیف سرور حاصل۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا کے پوتے، امام حسین کے صاحبزادے،
सैयदा पाक की प्यारी नस्ल। इमाम ज़ैनुल आबिदीन घर में नमाज पढ़ रहे थे, गौर करना बात पे, घर पे नमाज पढ़ रहे थे, घर में आग लग गई। जब आग लगती है तो फिर शोर भी होता है। कुछ लोगों ने शोर मचाया, आग आग आग, दूर दराज से लोग दौड़े। आपका एक छोटा बच्चा भी पास सोया हुआ है, आग लग गई, आग लग गई, शोर हो रहा। दूर दराज से लोग पानी लेके दौड़ रहे हैं, आग बुझाई जा रही। इमाम साहब नमाज पढ़ रहे। हुक्म है कि ऐसी इमरजेंसी देखो तो नमाज तोड़ दो, पर उसके लिए जो देखे ही ना, जिसे सूझे ही ना हो क्या रहा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पढ़ते रहे। नमाज मुकम्मल हुई तो आपकी ज़ौजा कहने लगी, अल्लाह आप पे रहम करे, घर में आग लग गई थी, सारा मोहल्ला, सारा गांव, सारा शहर टूट पड़ा, बच्चा सोया हुआ था, आपने तवज्जो ही नहीं की। तो आप फरमाने लगे, हल्की सी दिन बनाहट हुई थी मेरे कानों में, पर मैं अल्लाह की नमाज पढ़ रहा था, पर मैं अपने रब की, मैं उसकी नमाज पढ़ रहा था। तेरे इश्क की इंतहा चाहता, तेरे इश्क की इंतहा चाहता, तेरे इश्क की इंतहा चाहता, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं, जरा सा तो दिल है मगर शोख इतना, वही लन तरानी सुना चाहता हूं। मुझे क्या खबर इधर क्या हो रहा है, इधर मैं तो उसके साथ मेरा ताल्लुक था, मैं तो अल्लाह की बारगाह में हाजिर था, मुझे क्या पता। बीबी कहने लगी, आग लग गई थी। तो फरमाने लगे, भली मानत चुप कर, तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं जहन्नम की आग बुझा रहा। तुम लोग अपने शोर में थे, तुम्हें अपने जायके में। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशियून, फरमाया ये लोग अपनी नमाजों में आजिज़ी कर, दिल लगा के करते हैं जो करते हैं। तो बड़ी खूबसूरत मिसाल है, हजरत रूमी ने लिखी है, बड़ी मशहूर भी है। एक नमाजी नमाज पढ़ रहा था, मेरी तरह का नमाजी, मजनू उसके आगे से गुजर गया, लैला के घर जा रहा। तो नमाजी अत्ता याद पे था, उतनी देर में उसने भी नमाज मुकम्मल कर ली। तो पीछे से जाके मजनू का गिरबान थामा, कहने लगा, शर्म नहीं आती तुझे, मसले का नहीं पता, नमाजी के आगे से नहीं गुजरना चाहिए। तो कहने लगा, यार माफ कर दो। मजनू कहने लगा, माफ कर दो, गलती हो गई। हालांकि शहजादा था, पर माफिया क्यों मांग रहा है? इसलिए कि किसी से दिल जो लग गया है, आज भी आ गई, इनके चल यार माफ कर दो, तेरी मेहरबानी। गलत नमाजी नाराज ना हो जाए। नमाजी बड़े डांटे होते हैं, कई दफा बड़े सख्त होते हैं। नमाजी था बड़ा पक्का, तो वो कहने लगा, नहीं तो नमाज खराब कर दी तूने, तुझे पता नहीं आगे से नहीं गुजरना चाहिए। और वैसे भी जमाने का रिवाज है, जो माफी मांग ले लोग समझते बुज़दिल है, ये भी बड़ा मसला है। आप थोड़ा सा कह दे कि जब देखी जाएगी जो होगी, लोग समझते नहीं है दम कम, माफी मांग ले, सामने वाला बिगड़ जाता है, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम माजरत करनी छोड़ दे। वो अगर बुरी आदत पे है तो हमने अपनी अच्छी आदत को कायम रखना है। तो कहा जनाब माफ कर दे। तो नमाजी कहने लगा, नहीं तुझे अकल नहीं है, नमाजी के आगे से नहीं गुजरना चाहिए। फिर मजनू ने बड़ी बात कर दी। फिर एक आशिक ने आशिकों वाला जुमला बोला। फिर एक मोहब्बत करने वाले ने बड़ी बात की, कहने लगा, यार नमाजी मैं तो माफी मांग रहा हूं, तू नहीं दे रहा, चल एक सवाल का जवाब ही दे दे कि मैं तो औरत के इश्क में जा रहा था, मुझे तो तू नजर नहीं आया कि तू नमाज पढ़ रहा है। मैं तो बीबी के इश्क में था, मुझे तो तू नजर नहीं आया। तू बता, तू रब के इश्क में था, तू मुझे कैसे देख रहा था, मैं तुझे कैसे नजर आया, हालांकि तू अल्लाह के इश्क में खड़ा था। मालिक हकीकी की मोहब्बत में तेरी मेरे ऊपर नजर कैसे पड़ गई, मैं तो औरत के इश्क में था। अब नमाजी साहब शर्मिंदा हो गए। मजनू कहने लगा, आज के बाद जब रब की बारगाह में खड़े होना ना, तो वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फिर नमाज के लिए नहीं, उसके प्यार में भी खड़े होना, दिल लगा के खड़ा हो। फिर तेरी क्या ये क्या बात हुई, फिर तू दलाइल देता फिरे, फिर तू बात करता फिरे। कमजोर लोग होते हैं जिनको हुक्म दिया जाता है तो वजाहतें पेश करते हैं। कमजोर लोग होते हैं जिन्हें कोई बात बताई जाती है तो फिर वो कहते हैं, नहीं जी वो इस तरह हो गया, वो कमजोर लोग हैं, कच्चा है अभी इसको पता ही नहीं, इसको क्या खबर हो कि इशारों की बोली भी बड़ी बोली होती है, इसको क्या पता हो, जो समझ ही नहीं सका, भाप ही नहीं सका, दिल ही नहीं लगा सका, उसे किस तरह पता हो। माँ का दिल बेटे से लग जाता है और रोने से समझ जाती है इसको जरूरत क्या है, फौरन जान जाती। इसलिए दिल लगा के करें, दिल लगाएं नमाज में, दिल लगाएं इबादत में, दिल लगाएं तकवे में, और ये लग जाता है। हाँ दिल, मैं उधर जाना नहीं चाहता, हमारा दिल वैसे बड़ी जल्दी, मैं उम्रे के लिए हाजिर था तो एक बच्चा नया नया गया था यहाँ से, तो मुझे कहने लगा, हजरत साहब दिल नहीं लग रहा, दुआ कर दे। तो मैंने कितने दिन हो गए, कहने लगा ये मैं कहना चाह नहीं रहा था ये बात, पर लोग शिकायत करते हैं ना जी, दुकान पे दिल लग जाता है नमाज में नहीं लगता, उसका जवाब भी जरूरी है। कहने लगा दिल नहीं लग रहा। मैंने कितने दिन हुए, कहने लगा अभी 15-20 दिन। मैंने कहा पहली तनख्वाह कब मिलेगी, कहने लगा 20 को दिन तक मिल जाएगी। मैंने कहा तनख्वाह के बाद फोन करना, इंशाल्लाह 20% लग जाएगा। 20% पहली तनख्वाह पे 20% लग जाएगा, और दूसरी आएगी तो इंशाल्लाह उम्मीद है 70% भी लग जाएगा। और जिस दिन तनख्वाह जरा बढ़ गई उस दिन अल्लाह खैर करेगा 100% भी। भाई किसी का फैक्ट्री में भी दिल लगा है, कभी आग होती है ना चारों जानवर, तो क्यों जाता है रोज,
فجر کے وقت ضد کرتا ہے، کہتا دل نہیں لگتا، وہاں لگتا ہے تیرا؟ یہ نفس کی شرارت ہے، یہ نفس کی شرارت ہے، اس کو سمجھا، اس کو بتا، اس کو قائل کر، یہ تماشا ہے تیرا۔ یہ کیسی بات ہوئی کہ ذرا سیر کرنے گیا تو دل وہاں 50 دن لگ گیا، اور مسجد میں اور قرآن میں آدھا گھنٹہ نہیں لگا؟ یہ شرارت ہے تیرے اندر کی، اس کا خیال کر۔ یہ کیسے بات ہوئی کہ تیرا دل نہیں لگتا؟ لگتا ہے بھائی، بات اہمیت کی ہے، اس نے مصطفیٰ سے پیار کیا، اس کا دل مدینے میں لگ گیا۔ وہ اتنا سا فرق ہے، جس نے جس کو اہمیت دی اس کا وہاں دل لگ گیا۔ تو یہ تو ہمارے اندر کی وہاں دل کیسے لگتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ مزدور کا دیہڑی پہ دل لگے، لگا کبھی؟ اپنے کام پہ تیرا روز دل لگتا ہے، یہ اصل بات اہمیت کی ہے، اصل بات تیرا دل اہمیت، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ نماز میں دل نہیں لگتا، دکان پہ سویرے ٹائم پہ چلا جاتا ہوں، جی تیرا دل ہے ادھر فٹافٹ لگ گیا، ادھر نہیں لگ رہا۔ اصل بات اندر کا نقص دور کرے، اندر جو زیادتی ہے اس کو دور کرے۔ ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا، بس جہاں لگ گیا ہے وہیں لگ گیا، اس کو لگاؤ، اس کو لگام ڈالو، اگر غلط جاتا ہے تو سمجھاؤ، بھائی دل نہیں کرتا دکان پہ جانے کو، نہیں نہ کرتا بہت سارے لوگوں کا، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اب جب نہیں کرتا تو 2-4 دن نہ کھولے، کہیں دل نہیں کر رہا، لیکن اس کو پتا ہے نہ کھولیں گے تو نقصان ہوگا، گاہک بھی خراب۔ بس جس دن یہ سمجھ لیا نا کہ میری روح کا نقصان ہوگا اور میرا اللہ بھی ناراض ہوگا، اس دن پھر انشاءاللہ مسجد میں بھی لگے گا، اس دن قرآن پاک کی تلاوت میں بھی۔ تو طریقت کے مسافر ہو، یاد رکھنا، یہ بہانہ چھوڑ دو، اس کو لگاؤ، اس کو کوئی ادھر لگا ادھر دل۔ میں نے پوچھا ایک صاحب سے، میں نے کہا بڑی دیر سے پردیس آئے ہو، گھر میں لاڈلے بڑے تھے، دل لگا کہ نہیں؟ کہنے لگا حضرت جی گھر کی مجبوریوں نے دل لگوا دیا، ابے کی تجھے مجبوری ہے، اماں کی ہے، بہن بھائیوں کی ہے، بال بچوں کی ہے، تو رب رسول کی مجبوری کوئی نہیں، ان کے حکم کی کوئی مجبوری نہیں، یہ معنی دار ہے۔ اس لیے چکر بازی ہے کہ میرا دل نہیں۔ میں بڑی دفعہ بات کہتا ہوں، بلکہ میں پورے ملک میں کہتا رہتا ہوں۔ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا تھا میرے دم کر دیو، ایک چھوٹا سا دم کر دے، میرا نماز پڑھنے جانے کو دل نہیں کرتا۔ تو میں نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا سرکاری ملازم، تنخواہ کہاں آتی؟ کہتا بینک میں۔ میں نے کہا یار تو نے آج تک نہیں دم کرایا کہ تنخواہ لینے جانے کو دل نہیں کر رہا، یہ ڈرامہ کسی اور کے ساتھ کرنا، کبھی نہیں دم کرایا کہ بینک جانے کو دل نہیں کرتا، اللہ چیک آ گیا ہے، کیا تماشا ہے؟ اور فٹافٹ کہتے ہیں جی باقی پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، عبادت میں دل نہیں لگتا۔ میں نے کہا تجھے سارا پتہ ہے، تجھے سارا پتہ ہے، ہاں لگتا ہے عبادت میں دل جب 4 بندے قصیدے پڑھنے والے کھڑے ہو جائے نا، ابا بڑا نمازی ہے، اماں بڑی حاجن ہے، ماشاءاللہ پوری پڑھتی ہے، پھر فٹافٹ دل لگ جاتا ہے۔ جب دنیا دیکھ رہی ہو کہ بڑی تسبیحیں کرتی ہے، بڑا دل لگ جاتا ہے۔ اس لیے یہ دل کو جو جھوٹے مشورے آپ دل کے قبول کرتے ہیں، اس کو چھوڑیں، اس کو سمجھائیں، اس کو قائل کریں۔ اقبال کہتے ہیں میں نے تو اپنے دل کو نبی پاک کے قدموں پہ پیش کر دیا، اور میں نے اپنی عقل بھی حضور کے قدموں پہ لا کے پیش کر دی، ختم ہو گئی بات۔ اب ہمیں کسی دوسری طرف جانے کی ضرورت ختم ہو۔ اس لیے میرے بھائی دل لگا کے کرو، نماز دل لگا کے، تلاوت دل لگا کے، درود پاک دل لگا کے، اللہ کا ذکر دل لگا کے، ایسے نہیں بس لولا لنگڑا سا کام کر لیں، رہنے دیں، دیکھ لیں، ہو جائے، آدھا گھنٹہ 20 منٹ جانا ہے، بڑے مشکل سے تھکے ہوئے بے سکون سے۔ کہ درویش ہر وقت تازہ دم ہوتا ہے، تازہ دم ہوتا ہے، تازہ دم۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، میں کر دوں۔ میرے جو حدیث کے استاد تھے نا، میں نے ان سے ایک دن پوچھا، میں نے کہا استاد جی کتنی دیر ہوگی حدیث پڑھاتے؟ کہنے لگے 40 سال۔ جی ہم جب اپنے سننے والوں کو کوئی بات پہلی دفعہ سناتے ہیں تو وہ سبحان اللہ کہتے ہیں، اور جب دوسری دفعہ سناتے ہیں کہتے ہیں کہ بھی سنیے یہ بات پہلے بھی، تیسری دفعہ سنائیں تو کہتے ہیں اوہو یہ تو مجھے یاد ہے۔ میں نے ان سے ایک دن پوچھا، میں نے کہا حضرت جی کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال۔ تو میں نے کہا کہ ہم 40ویں سال میں آپ کے پاس پڑھنے آئے ہیں، ابھی بھی جب آپ بخاری پڑھاتے ہیں تو آپ کا چہرہ اسی طرح چمکتا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے مجھے لفظوں سے غرض تو نہیں، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ باتیں کس مصطفیٰ کی کر رہا ہوں، مجھے کیا غرض ہو کہ بات کیا ہے، مجھے تو غرض یہ ہے کہ یہ پھول میرے رسول کے دیے ہوئے، یہ میرے محبوب کے پھول ہے، یہ جتنی بات بھی میرے سینے میں آتے ہیں میرا دل ٹھنڈا کرتے ہیں، میں خوش ہو کے بیان کرتا ہوں، خوش ہو کے سنتا ہوں۔ تو یہ خوشی اپنے ماحول میں پیدا کرے، یہ ذوق اپنی طبیعت میں لاگو کرے، یہ اپنا ذوق بحال کرے۔ اس میں میں پہلے دن مدینے سے آیا تھا تب بھی رو کے آیا تھا، پہلے دن جس دن گیا تھا تب بھی رو کے گیا تھا۔ ابھی چند دن پہلے ایک سفر پہ تھا، ناک چل گئی، تو میرا بچہ میرے کان میں مجھ سے پوچھنے لگا حضرت صاحب تھوڑا لگتا ہے دوبارہ دل پہ کرتا ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ یار میں کیا بتاؤں، یہ اس قسم کا سفر ہے کہ اس سے بندہ تھکتا ہی نہیں۔ دنیا دیا سفر تو بندہ تھک بھی تے جاندہ ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار ہی بڑا سونا، اس کی اپنی کیفیت ہے نا، اس کی اپنی نوعیت ہے، تو دل کو لگا کے رکھیں، اسے کمزور نہ پڑنے دیں۔ یہ لگا رہے گا تو بچا رہے گا، لگے گا نہیں تو یہ ڈیڈ ہو جائے گا، اور جب دل ڈیڈ ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ تو مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو بہت سارے زندوں کو بھی ہوا ہے، جو کہہ رہا ہے نا کہ میرا نہیں لگ رہا، تو میں کہتا ہوں اس کو اٹیک ہو گیا ہے دنیا داری کا،
مسجد نہیں آ رہا تو اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا ہے، پر کون سا؟ پیسوں کا، دولت کا، دنیا داری کا۔ یہ اٹیک ہے، وہ دلوں پہ آ کے کرتا ہے تو تباہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ